ایران نے امریکہ سے امن مذاکرات کی بحالی کے لیے شرائط نرم کر دی۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، کہا ایران نے جنگ کے خاتمے کے لیے واشنگٹن کو نئی تجویز دی ہے۔ امریکہ کو حملے روکنے اور ناکہ بندی ختم کرنے کی ضمانت کے بدلے بات چیت کی پیشکش کی ہے۔ ایران نے مذاکرات کی بحالی کے اشارے کے ساتھ جوہری پروگرام پر بات چیت کو امریکی پابندیوں میں نرمی کے ساتھ مشروط کیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ نے سیکیورٹی صورتحال، امن و امان سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم کو پی ایس ایل فائنل کی سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق بھی بریفنگ دی۔ وزیر اعظم کی کھلاڑیوں اور شائقین کے لیے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت۔ اور اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ جڑواں شہروں میں گرج چمک کے ساتھ برسات ہوئی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں کل سے بارش کی پیش گوئی۔ پنجاب میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان۔ ٹرمپ ایران کی نئی تجاویز سے بھی مطمئن نہیں، کہا ایران جو مانگ رہا ہے امریکہ اس پر راضی نہیں ہو سکتا۔ ایران نے جنگ بندی کے لیے کچھ باتیں مانی ہیں مگر یہ کافی نہیں۔ یہ ایران پر منحصر ہے کہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہتا ہے یا پھر ڈیل۔ مذاکرات کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں اور پاکستانیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ میں پاکستان کی بہت عزت کرتا ہوں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ٹرمپ نے کانگریس کا ایران کے خلاف جنگ کے لیے 60 دن کی مدت کا تعین غیر قانونی قرار دے دیا۔ اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر چک گراسلی کو خط، کہا ایران جنگ ختم ہو چکی ہے لیکن مستقبل میں ممکنہ فوجی کارروائی کا امکان مسترد نہیں کیا جا سکتا۔ سیز فائر کا مطلب ہے ایران جنگ کے لیے کانگریس کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ امریکہ سے مذاکرات کے لیے تیار ہے لیکن کسی بھی صورت دھمکیوں اور فیصلے مسلط کرنا برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ایران کے چیف جسٹس غلام حسین محسنی نے کہا بات چیت برابری کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے ڈپٹی اسپیکر علی نیکزاد نے کہا آبنۂ ہرمز ایران کا سب سے طاقتور عالمی ہتھیار بن چکی، ہرمز کے کنٹرول سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا واشنگٹن دھمکیاں دینا چھوڑے اور اشتعال انگیز اقدامات ترک کرے تو سفارتکاری کے لیے تیار ہیں۔ ایران کی مسلح افواج مکمل طور پر چوکس ہیں۔ امریکی بحریہ ایرانی بندرگاہوں کے محاصرے کے لیے بحری قزاقوں کی طرح کام کر رہی ہے۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں خطاب، کہا ایران نے دنیا کے لیے آبنائے ہرمز بند کی، ہم نے ان کے لیے بند کر دی۔ جنگ جلدی میں ختم نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ جنگ ختم کریں اور ایرانی رجیم دوبارہ کھڑی ہو جائے۔ ایران کے پاس کسی بھی صورت میں ایٹمی ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ دنیا میں کسی پاگل کو ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ امریکہ کے ساتھ دوبارہ جنگ کا امکان موجود ہے۔ ایران کی افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جنرل جعفر اسدی کا کہنا ہے امریکہ کبھی اپنی باتوں اور وعدوں کا پابند نہیں رہا۔ امریکی حکام کے بیانات میڈیا وار کا حصہ ہیں۔ ایرانی فوج، عوام اور سیاسی عمائدین متحد ہو کر دشمن کے مقابلے میں تیار کھڑے ہیں۔ ایران نے امریکی اور اسرائیلی ہتھیاروں پر تحقیق شروع کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پاسداران انقلاب نے ہرمزگان صوبے میں امریکی میزائلوں کو کامیابی سے ناکارہ بنا کر ریورس انجینئرنگ کے لیے ٹیکنیکل یونٹس کے حوالے کر دیا تاکہ دشمن کی جدید ٹیکنالوجی کی نقل تیار کی جا سکے۔ ایرانی میڈیا نے ان بموں کو تحفہ قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا میدان جنگ ملک کی دفاعی صنعت کے لیے ایک ریسرچ لیبارٹری بن چکا ہے۔ ایران نے فوجی مارکے میں اپنی برتری ثابت کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا پیغام، کہا اب دشمنوں کو معاشی ثقافتی جہاد کے میدان میں بھی شکست دینا ہوگی۔ ایرانی عوام مقامی طور پر تیار اشیاء کے استعمال کو ترجیح دیں۔ ایران میں کاروباری افراد اپنا نقصان ہونے پر کسی کو ملازمت سے نکالنے سے گریز کریں۔ پاکستان امریکہ ایران تنازع میں ثالثی کی صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کو امریکی صدر کا اعتماد حاصل ہے۔
سابق امریکی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جنرل مارک ہیمٹ کہتے ہیں پاکستان نے شاندار انداز میں ثالثی کی ذمہ داری نبھائی. امریکی صدر ٹرمپ اور فیلڈ مارشل کے تعلق نے پاکستان اور امریکہ کو بہت فائدہ پہنچایا. حملوں میں مشرق وسطی میں امریکی فوجی اڈوں پر بڑی تباہی ہوئی. ایران نے مشرق وسطی کے 8 ملکوں میں کم از کم 16 امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. CNN کی انویسٹیگیشن رپورٹ نے تباہی کے مناظر دکھا دیے. رپورٹ کے مطابق تباہی کے شکار مقامات میں ہائی ویلیو ٹارگٹس بھی شامل تھے. تباہ مقامات اب ناقابل استعمال ہیں. رپورٹ میں سیٹلائٹ امیجز سے دکھایا گیا ہے ایران نے خاص طور پر انتہائی مہنگے ترین ریڈار سسٹمز، کمیونیکیشن سسٹمز اور جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا. بندی کے باوجود اسرائیلی فورسز کے لبنان پر حملے. قصبہ شوقین پر حملے میں 2 افراد شہید، میئر سمیت 2 زخمی. متعدد عمارتیں تباہ. حملے رات بھر جاری رہے. زورت الشرقیہ اور زورت الغربیہ کے قصبوں کو نشانہ بنایا گیا. ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا گیا. IDF کا کہنا ہے کل سے اب تک جنوبی لبنان میں حزب اللہ کے 50 سے زائد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا چکا ہے. اسرائیلی فوج جنوبی لبنان سے رہائشیوں کو جبری طور پر بے دخل بھی کر رہی ہے. ایران جنگ کے تناظر میں امریکی پالیسی میں بڑی تبدیلی. صدر ٹرمپ کا جرمنی سے 5000 امریکی فوجیوں کے انخلا کا حکم. امریکی حکام کے مطابق اقدام برلن کے ساتھ اختلافات اور سیکیورٹی ذمہ داریوں کا پیغام ہے. یورپی ممالک اپنی دفاعی ذمہ داریاں خود سنبھالیں. جرمن وزیر دفاع کا رد عمل. کہتے ہیں ہم جانتے تھے امریکہ جرمنی سمیت یورپ سے اپنے فوجی واپس بلا لے گا. یورپ کو اپنی حفاظت کی زیادہ ذمہ داری اٹھانی چاہیے. پاکستان نے برطانوی نمائندے برائے افغانستان کے یک طرفہ ریمارکس کو حقائق کے برعکس قرار دے دیا. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان غیر متوازن اور ناقص فہم ہے. افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال حملوں اور دہشت گرد کارروائیوں میں مارچ سے اب تک 52 معصوم شہری شہید اور 84 زخمی ہو چکے ہیں. افغان طالبان کی سرپرستی میں بھارتی پراکسیز پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہی ہیں. پاکستان کی کارروائیوں سے شہریوں کی ہلاکت کے افغان دعوے بے بنیاد اور غیر مستند ہیں. اوپیک پلس کے 7 ممالک جون سے یومیہ 1,88,000 بیرل خام تیل کی پیداوار بڑھانے پر متفق. رائٹرز کا کہنا ہے UAE کی علیحدگی کے باوجود اوپیک پلس کی پالیسی برقرار ہے. جنگ کے باعث آبنائے ہرمز سے تیل کی ترسیل شدید متاثر ہوئی ہے. جنگ نے خلیجی ممالک کی خام تیل کی برآمدات کو محدود کیا ہے. صنعتی اور گھریلو صارفین کو بجلی میں سہولتیں دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی توانائی شعبے میں اصلاحات پر اجلاس میں گفتگو. کہا بجلی قیمتوں میں استحکام لانے کے لیے جامع حکمت عملی مرتب کی جائے. ترسیل کے نظام میں بہتری لا کر لائن لاسز میں نمایاں کمی لائی جائے. وزیر اعظم کا توانائی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کو فروغ دینے پر زور. وزیر اعظم کی بجلی چوری کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات جاری رکھنے کی ہدایت. حکومت 100 روپے کی سبسڈی نہ دے، لیوی ختم کرے. عوام کو سبسڈی کی بھیک نہیں چاہیے. امیر جماعت اسلامی حافظ زین الرحمان کہتے ہیں موٹر سائیکل چلانے والا حکومت کو پیٹرول پر بھاری ٹیکس ادا کرتا ہے. 1 لیٹر پیٹرول پر 157 روپے ٹیکس کی مد میں وصول کیے جا رہے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پر خزانہ خالی کیا جا رہا ہے. جنگ کے حالات میں معاہدے معطل کیے جاتے ہیں. IPPs کے معاہدے فوری طور پر ختم کیے جائیں. کامیابی سے پاکستان دنیا میں امن کا علم بردار بن کر ابھرا. مارکہ حق سفارتی سطح پر بھی لڑا گیا اور پاکستان کامیابی سے ہمکنار ہوا. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا تقریب سے خطاب. کہا مشرقی سرحد کے پار ناکامی، تنہائی اور رسوائی ہے. پاکستان نے پہلگام کے ثبوت مانگے تو بھارت کے پاس خاموشی کے سوا کچھ نہیں تھا. بھارت دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے جبکہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرتا ہے. لیبر ڈاک بورڈ کے لیے وزیر اعظم سے بات کروں گا. پوری کوشش ہوگی کہ جو فیصلہ ہو اس کا فائدہ مزدوروں کو ہو. مزدوروں کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا. وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا کراچی میں لیبر ڈے سے متعلق تقریب سے خطاب. کہا آئندہ ہفتے تک آپ کے پینشن اور دیگر معاملات حل ہو جائیں گے. اسلام آباد میں کوئی کام ہو تو یہ سوچ کر آئیں کہ آپ کا بھائی بیٹھا ہے. ہم عزت کے ساتھ سیاست پر یقین رکھتے ہیں.
سعودی عرب نے 15 سال سے کم عمر عازمین حج پر پابندی کا فیصلہ واپس لے لیا. ترجمان وزارت مذہبی امور کا کہنا ہے نئی ہدایات کے مطابق 12 سال سے زائد عمر کے عازمین حج پر جا سکیں گے. کراچی میں پولیس اہلکاروں سے بدسلوکی کرنے والے خاتون ایس ایس پی کے بیٹے اور پولیس اہلکار میں صلح ہو گئی. عدالت نے ملزم خبیب کی درخواست ضمانت منظور کر لی. ملزم پر پولیس اہلکار سے جھگڑے اور کانگریس اہلکار میں مداخلت کا مقدمہ درج کیا گیا تھا. ملزم کے وکیل نے عدالت کو بتایا مقدمہ جھوٹی اور من گھڑت کہانی پر مبنی ہے. ملزم نے پولیس اہلکاروں کے ساتھ کوئی مزاحمت نہیں کی. واقعے کے بعد ملزم اپنے والدین کے ساتھ تھانے گیا جہاں پولیس اہلکار نے غلطی تسلیم کی جس کے بعد معاملہ بات چیت سے حل ہو گیا. کراچی کے علاقے کلفٹن میں ایف بی آر افسر پر فائرنگ میں ملوث سابق ایس پی کا بیٹا آغا شہیر پٹھان گرفتار. پولیس کے مطابق کارروائی خفیہ معلومات پر کی گئی. ملزم کا قریبی ساتھی نجیب اللہ بھی گرفتار. ملزم کراچی سے شکارپور اور پھر بلوچستان میں فرار ہو گیا. کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں شدید گرمی. کراچی میں درجہ حرارت 36 ڈگری، گرمی کی شدت 41 ڈگری محسوس کی گئی. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر شہر میں ہیٹ ویو کیمپس قائم. دادو، نواب شاہ، جیکب آباد، لاڑکانہ میں درجہ حرارت 46 ڈگری تک پہنچا. سکھر، پٹ ایدن میں 45، حیدرآباد، خیرپور میں 44 ڈگری ریکارڈ. وزیر اعلیٰ سندھ کی ہیٹ ویو کے پیش نظر انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت. شدید گرمی میں کراچی کے مختلف علاقے پانی سے محروم. دھابی جی کے مقام پر لائن کی مرمت مکمل نہ ہوئی. کورنگی، لاندھی، شاہ فیصل کالونی، ملیر، جمشید ٹاؤن، کلفٹن، گلستان جوہر، گلشن اقبال، لیاقت آباد میں پانی کی فراہمی معطل. واٹر کارپوریشن نے بدھ کو لائن کا مرمتی کام مکمل ہونے کا دعویٰ کیا تھا. ترجمان واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے لائن کا مرمتی کام آج مکمل کر لیا جائے گا. رات تک پانی کی سپلائی بحال کر دی جائے گی. اے آر وائی نیٹ ورک کے سی ای او اور صدر سلمان اقبال کی سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت. گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار. سلمان اقبال کی مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے فاتحہ خوانی. سلمان اقبال گروپ چیئرمین حاجی عبدالرؤف اور محبوب عبدالرؤف کی ٹسوری ہاؤس میں سابق گورنر سندھ کامران ٹسوری اور ان کے والد اور بھائیوں سے ملاقات. والدہ کی وفات پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا. کامران ٹسوری نے کہا سلمان اقبال اور اے آر وائی فیملی نے ہمیشہ ساتھ دیا. ٹسوری گھرانے کے غم میں شرکت اور تعزیت کے لیے آنے پر سلمان اقبال اور اے آر وائی فیملی کا شکریہ. مارکہ حق میڈیا کی آنکھوں سے فتح کی داستان. وہ لمحے جب بیانیہ بدل گیا اور اختلاف کے باوجود حقیقت کو تسلیم کرنا پڑا. یہ ڈاکیومنٹری عالمی میڈیا کے منظرنامے کی عکاسی کرتی ہے جہاں بین الاقوامی ذرائع ابلاغ اور حتیٰ کہ بھارتی میڈیا کی اسکرینوں پر بھی پاکستان کی جیت ایک ناقابل تردید سچ بن کر ابھری. یہ صرف ایک فتح نہیں بلکہ وہ سچ ہے جسے دنیا نے دیکھا اور مان لیا. مارکہ حق کی فتح کا ایک سال. واجد سعید اور رپٹور کی آواز میں خصوصی نغمہ ہم چھائے طوفانوں بجلیوں کی طرح جاری کر دیا گیا. نغمے میں پاک افواج کی جرت و قربانی کو سلام پیش کیا گیا ہے. اور کراچی میں دورہ بنگلہ دیش کی تیاری کے لیے تربیتی کیمپ کا آخری روز. قومی کھلاڑیوں نے انٹر اسکواڈ پریکٹس میچ کھیلا. پاکستانی ٹیم آج بنگلہ دیش کے لیے روانہ ہوگی. پی ایس ایل کھیلنے والے کھلاڑی ٹیم کو بنگلہ دیش میں جوائن کریں گے. پہلا ٹیسٹ 8 مئی کو شیڈول.